الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر فرما رہا. یہ اصحاب الاخدود کون ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی سورہ بروج میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ مفسرین اکرام اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ پچھلے دور میں اتنا سرکش تھا، اتنا نافرمان اور ظالم تھا کہ اس بادشاہ نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا تھا. سارے ملک میں اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں کسی کو رب ماننا ہے تو صرف مجھے ہی تمہیں رب ماننا ہوگا اور مجھے ہی خدا ماننا ہوگا. اتنا ظالم تھا اور اتنا نافرمان تھا کہ اس نے خدا کو بھلا دیا اور دنیاوی مال و دولت کو دیکھ کر، دنیاوی حکومت کو دیکھ کر غرور میں، فخر میں، تکبر میں خود کو رب کہنے لگا. اور اسی بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا جو کافی بادشاہ کے قریب تھا. اس جادوگر نے کہا کہ اے بادشاہ، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اس جادوگر نے بڑی محنتوں سے، بڑی ہی تکلیفوں سے جادو کا علم حاصل کیا ہوا تھا. اس نے بادشاہ سے کہا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو اتنی محنت سے جو میں نے علم سیکھا ہے یہ میرا علم بیکار ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ ایسے کریں کہ ایک ذہین، بہترین عقل والا، ایک بہت زیادہ سمجھدار اور بہت ہی چالاک ہوشیار لڑکا آپ میرے پاس بھیج دیں. میں اس نوجوان کو اپنا جو بھی علم ہے وہ علم میں اس کو سکھاؤں گا، میں اس کو بتاؤں گا. تو میرے جانے کے بعد بھی میرا علم دنیا میں رہ جائے گا اور وہ دوسروں کو جادو سکھا سکے گا. تو جب بادشاہ نے اس جادوگر کی بات سنی تو اس نے کیا کیا، اپنے ہی دربار کے ایک بہت ہی ہوشیار اور عقل مند سمجھدار نوجوان کو اس جادوگر کے پاس بھیجا. کہا کہ تم ہر دن جان کر اس سے ملاقات کرنا اور وہ تمہیں جو بھی سکھائے اس سے سیکھ لینا اور سیکھ کر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کا استعمال کرنا. تو وہ نوجوان لڑکا ہر دن اس جادوگر کے پاس جاتا اور وہ جو سکھاتا اس کو سیکھتا اور واپس آ جاتا. یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری تھا کہ وہ نوجوان لڑکا، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا ہے، خدا کو ماننا کیا ہے. اس کو کچھ نہیں معلوم تھا، اس کو کچھ خبر نہیں تھی خدا کی.
تو وہ نوجوان لڑکا بس بادشاہ کے حکم پر بس وہ جاتا تھا اور وہ ہر دن آ رہا تھا۔ تو جس راستے سے وہ گزرتا تھا اس راستے پر اس نے ایک دن دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک مومن اور بہت ہی عبادت گزار اور نیک اللہ کا یہ بندہ تھا۔ تو جب اس نوجوان نے دیکھا کہ میں ہر دن اسی راستے سے گزرتا ہوں اور یہاں یہ ایک نورانی چہرے والے یہ بزرگ نظر آتے ہیں، آخر یہ ہے کون اور اتنے نیک اور عبادت گزار ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے میں ان کے پاس بیٹھوں، ان کی باتیں سنوں۔ تو وہ جو نوجوان لڑکا تھا اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ ایک دن وہ اس اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ جو کہتے یہ بڑے غور سے ان کی باتوں کو سنتا اور ان کی باتیں بڑی اچھی لگنے لگی۔ اور جو کوئی بندہ نیکوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، بندے کی دنیا اور آخرت بدل دیتا ہے۔ اپنے محبوب بندوں کی صحبت میں جو کوئی عام بندہ بھی جا کر خدا کے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، اللہ کی نعمتوں کی بارش اس پر ہونے لگتی ہے، خدا کی برکتوں کی بارش اس پر ہونے لگ جاتی ہے۔ تو وہ بندہ جب وہاں جاتا تھا اور ہر دن اب اس کی عادت بن گئی کہ وہ اس جادوگر کے پاس جادو کا علم سیکھنے کے لیے وہ جانے سے پہلے اس بزرگ کے پاس بیٹھتا، اس اللہ والے کے پاس بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا اور پھر آگے چلا جاتا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس بزرگ کی صحبت میں جو میں بیٹھتا ہوں یہ جس خدا کو مانتے ہیں، یہ جس رب کو مانتے ہیں، کیا وہ رب صحیح ہے، کیا ان کا دین صحیح ہے، یا بادشاہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو رب مانیں اور وہ جس جادوگر کے پاس بھیج رہا ہے جادو کا علم سیکھنے کے لیے کیا وہ صحیح ہے۔ اس نوجوان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ اسی راستے سے گزر رہا تھا اس جادوگر سے ملاقات کے لیے، تو اس نوجوان نے راستے میں دیکھا ایک بڑا ہی خوفناک اور ہیبت ناک جانور راستے کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور ہر جانے والے کے راستے کو وہ روک رہا ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اب میں یہ سمجھ جاؤں گا، یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا دین حق ہے، کس کی بات حق ہے، کیا اس اللہ والے کا دین حق ہے یا اس جادوگر کا دین حق ہے۔ تو اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں تیرے جس محبوب بندے کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، میں جس تیرے ولی کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، اگر ان کا دین حق ہے، اگر ان کا ایمان حق ہے تو اس پتھر سے اس بڑے ہیبت ناک خوفناک جانور کو موت عطا کر دے، اس پتھر سے اس کو ہلاک کر دے، اس پتھر سے اس کو مار دے۔ اتنا کہہ کر اس نوجوان نے پتھر اس جانور کو مارا۔ جیسے ہی پتھر اس جانور کو لگا، پتھر کا لگنا تھا، اس چھوٹے سے پتھر کی وجہ سے وہ بڑا سا خوفناک ہیبت ناک جانور اسی مقام پر مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا، اس بندے کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس اللہ والے اس بزرگ کا دین حق ہے اور انہی کے رب کی عبادت مجھے کرنی چاہیے، اور یہ جو جس کے پاس میں جا کر ہر دن جادو سیکھتا تھا اس کا دین بالکل غلط ہے، اور جو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو رب مانے یہ بھی بالکل غلط ہے، عبادت صرف اسی رب کی ہونی ہے۔ اس بندے کو اس بات کا یقین دل میں پیدا ہو گیا۔ اب وہ نوجوان یہ واقعہ ہونے کے بعد اس بزرگ کے پاس پہنچتا ہے
اور یہ پچھلے زمانوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. جو بنی اسرائیل قوم گزری ہے اس قوم میں یا اس طرح کی قوم میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا. اب وہ جو نوجوان تھا اس بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا. اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ واقعہ یہ ہوا کہ میں نے دیکھا ایک بڑا سا ہیبت ناک خوفناک جانور ہے. میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اس کو مارا اور اللہ سے کہا کہ مولا اگر یہ بزرگ اور ان کا ایمان اور ان کا دین حق ہے تو اس کو موت عطا کر دے، اس پتھر سے اس کو مار دے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بس اتنا کہہ کر مارنا ہی تھا. وہ نوجوان وہیں پر وہ ہیبت ناک جانور مر گیا. اس بزرگ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے نوجوان میری بات کو ذرا غور سے سننا. نوجوان نے پوچھا کہ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا مقام بہت ہی بلند ہو گیا. خدا کی بارگاہ میں تیرا رتبہ اور درجہ بہت بلند ہو گیا. اب یہ تھا تو ایک عام سا نوجوان، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہوا کیسے؟ وہ اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا تھا، وہ اس ولی کی سنگت میں بیٹھتا تھا، اس بزرگ کی مجلس میں جا کر جو ہر دن بیٹھتا تھا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے ایک پتھر پھینکنے پر اللہ نے اس خوفناک جانور کو موت عطا فرما دی اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ایک ہی وقت میں. تو اس بزرگ کہنے لگے کہ اے بندے اب تو کوئی عام نوجوان نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام بہت بلند ہو گیا کیونکہ تو اس کے محبوب بندے کی صحبت میں کئی دن سے آ کر بیٹھ رہا تھا تو اللہ نے تجھ پر بڑا رحم کیا، تیرا مقام و مرتبہ بڑھا دیا. اور پھر کہا کہ اے نوجوان یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بن جاتا ہے، خدا جس بندے کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے اب اس بندے کو اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑتا. اللہ اس بندے کا امتحان لیتا ہے، اس بندے کو آزماتا ہے، اس بندے پر بے انتہا تکلیفوں کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. اب تیرے اوپر وہ تمام چیزیں آئیں گی، تجھ پر امتحان اللہ لے گا، تجھ پر مصیبتیں آئیں گی، مشکلات کے پہاڑ ٹوٹیں گے، مگر ایسے وقت میں اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں. خدا کے جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہے، بزرگان دین ہے، اللہ تعالیٰ جب ان کا امتحان لیتا ہے، جب انہیں آزماتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ گھبراتے نہیں، وہ اپنی زندگیوں کی مشکلات کو دیکھ کر، اپنی زندگیوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر وہ رو کر ڈر کر اللہ سے شکایت نہیں کرتے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ صبر کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس بزرگ نے کہا اب بندے تیرے ساتھ وہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں، اب تو بھی صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. بس اتنا اس بزرگ نے کہا اور اس لڑکے سے کہا اب یہاں سے میرے پاس مت آنا، اور اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ تجھے یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلی، تجھ کو ایمان کہاں سے ملا، تجھ کو دین کہاں سے ملا، خدا کی پہچان تجھ کو کس نے کرائی، اگر کوئی تجھ سے سوال کرے تو میرا نام نہ بتانا، میرے تعلق سے نہ بتانا. یہ اس بزرگ نے نصیحت کی. نصیحت کر کے اس نوجوان کو انہوں نے لوٹا دیا. نوجوان وہاں سے نکلا. اب اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑا بلند ہو چکا تھا. کیوں؟ بزرگ کی صحبت سے، اللہ کے ولی کی صحبت میں چند دن بیٹھنے کی وجہ سے اس بندے کا مقام، نوجوان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اب اس کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہونے لگی. ہر دن کوئی نہ کوئی کرامت اس نوجوان سے ظاہر ہوتی. لوگ اس کی کرامتوں کو دیکھتے اور حیرت زدہ رہ جاتے. اس کی کرامتیں دن بہ دن بڑھتی گئی. جو بھی پیدائشی اندھا ہوتا وہ پیدائشی اندھے کو بھی اس کی دعا سے اللہ آنکھیں عطا فرما دیتا تھا.
اگر کوئی کوڑ کی بیماری والا شخص ہوتا جس کا کوئی علاج نہیں، کوئی دوا نہیں، وہ ایسے کوڑ کی بیماری والے شخص کے لیے دعا کرتا، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ جو کوئی اس بندے کی بارگاہ میں آتا، اس بزرگ کی بارگاہ میں آتا، اس نوجوان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مشکل کو آسان کر دیتا۔ اب اس نوجوان کا ذکر اور اس کا چرچا ہر مقام پر ہونے لگا، سارے شہر میں اس کے چرچے ہونے لگے، اس کی کرامتیں بڑھنے لگی۔ بادشاہ کے دربار میں ایک بہت ہی قریب بادشاہ کا ساتھی تھا، بڑی ہی اس کی آنکھیں خوبصورت اور روشن تھی۔ اچانک سے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے اپنا علاج کروایا، کئی حکیموں سے کئی دوائیں استعمال کی، مگر کچھ اثر نہیں ہوا، نہ آنکھیں آئی نہ آنکھوں کی روشنی آئی۔ تو اس شخص نے جو بادشاہ کا اتنا قریب رہنے والا، بادشاہ کے دربار میں ہر دن رہنے والا، بادشاہ نے بھی اسے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تم یہاں کیوں آتے ہو؟ تم اپنے ہی مکان میں رہو، کیونکہ جب تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو تم حکومت اور سلطنت کے کام کیا کرو گے؟ اب وہ شخص جو ہمیشہ بادشاہ کے قریب رہنے والا، آنکھیں چلی جانے کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی رہنے لگا۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے کہ وہ نوجوان جس کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا۔ وہ بہت ہی پہنچا ہوا وہ نوجوان ہے، تو لہٰذا آپ اس نوجوان کے پاس جائیں۔ اب وہ جو شخص اندھا تھا، اس نے اس نوجوان کی خدمت میں تحفے پیش کیے، نذرانے پیش کیے، قیمتی چیزیں پیش کی۔ اس اللہ والے اس نوجوان نے کہا کہ تم نے یہ ساری چیزیں میرے لیے کیوں پیش کی ہے؟ یہ تحفے، یہ نذرانے، یہ ہدیے، یہ سب کچھ تم نے میرے لیے کیوں پیش کیے؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، میں اندھا ہو گیا، آنکھوں میں روشنی تو تھی، آنکھوں سے سب کچھ دکھائی تو دیتا تھا، مگر چند دنوں سے پتہ نہیں کیا ہوا آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھیں عطا فرمائے گا۔ اب اس نوجوان ولی نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں تیری آنکھیں دوبارہ تجھے لوٹاؤں گا، تیری آنکھوں میں نور بھی آئے گا، روشنی بھی آئے گی، اللہ کھوئی ہوئی آنکھیں تو دے دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو پہلے ایمان لے کر آ۔ تو جس خود بادشاہ کو خدا مانتا ہے اس کو خدا ماننا انکار کر دے، اس کو چھوڑ دے، ایک خدا کی عبادت کر، اور جو میں کلمہ کہتا ہوں اس کلمے کو پڑھ لے، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا، تیری آنکھیں دوبارہ آ جائے گی۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو چلو میں ابھی اس بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کرتا ہوں، آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کا کلمہ میں ابھی پڑھتا ہوں۔ اس نوجوان نے اسی وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں کلمہ پڑھنا تھا، وہ جو نوجوان ولی تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا کہ مالک و مولا، اس بندے نے کلمہ پڑھ کے یہ کفر کو چھوڑ دیا، یہ ایمان لے کر آ گیا ہے، اس کی کھوئی ہوئی آنکھوں کو لوٹا دے، بس اتنا دعا کرنا تھا۔ ایک لمحے میں اللہ نے اس کی کھوئی ہوئی آنکھیں لوٹا دی۔ ایک لمحے میں یہاں دعا ختم ہوئی، وہاں اس اندھے کو آنکھیں آ گئی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ جس کے حق میں دعا کر دیں اللہ ان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، ان بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہاں دعا قبول ہو گئی، آنکھیں آ گئی اس شخص کو، وہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ چند دن پہلے تو اندھا ہو گیا تھا، اچانک سے یہ آنکھیں تجھے کہاں سے آ گئی؟ نوجوان وہ جو شخص تھا بادشاہ کا ساتھی کہنے لگا، اے بادشاہ، اسی شہر میں ایک بڑا ہی نیک بندہ ہے، اس نے دعا کی کہ اے رب اس کو آنکھیں عطا کر،
جس رب نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، اس نیک بندے کی دعا کی برکت سے اسی رب نے مجھے آنکھیں لوٹائی ہے۔ یہ سننا ہی تھا۔ بادشاہ بڑا جلال میں آیا، کہا کہ یہ باتیں کس نے سکھائی؟ ہم نے تو تجھے یہ کہا کہ تمہارا رب تو میں ہوں، مجھے خدا مانو، تم نے میری خدائی کا انکار کیا اور تم نے خدا کسی اور کو مان لیا۔ یہ کس نے تمہیں خدا کا پتہ بتایا؟ یہ کس نے تمہیں کلمہ پڑھایا؟ تو جب اس نے بادشاہ نے اپنے دربار کے قریبی ساتھی کو جب اس کو مارنے لگا، اس پر کوڑے برسائے، تو اس نے اس نوجوان کا نام بتا دیا، کہا کہ اسی شہر میں ایک بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ ہے، اسی نیک بندے نے مجھے کلمہ پڑھایا، اسی نیک بندے نے کلمہ پڑھانے کے بعد رب سے دعا کی اور رب نے آنکھیں عطا فرما دی۔ تو اس نیک بندے سے سن کر میں نے رب پر ایمان لے کر آیا، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا اور جلال میں آ گیا، اس نے اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ فوراً جاؤ، جا کر اس نوجوان کو میرے پاس قیدی بنا کر لاؤ۔ اور اللہ کے محبوب بندے تھے اور پہلے ہی کہہ دیا تھا، پہلے ہی اس بزرگ نے کہا تھا اس نوجوان سے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا رتبہ اور درجہ بڑھ گیا، اب اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، اب تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں گی، تمہاری زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، اب تیار رہنا۔ اب اس وقت میں کیا کرنا؟ فرمایا اس وقت میں صبر کرنا، صبر کرنا یہی تمہاری تعلیم ہے، کیونکہ جو صبر کرے گا امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اگر صبر نہیں کرو گے، اللہ کی تکلیفوں پر، مشکلات پر گھبرا جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے اور تم برداشت نہیں کرو گے، امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، ولایت کے درجے سے نیچے اتر جاؤ گے، جو اللہ نے تمہیں درجہ عطا کیا وہ درجے تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ تعلیم پہلے ہی دے دی تھی اس بزرگ نے، اس ولی نے، جس ولی کے پاس یہ نوجوان جا کر وہاں رہتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا، ان کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اب انہوں نے کہہ دیا تھا، اب بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے مارا اور بڑا ہی ظلم کیا اس نوجوان ولی پر۔ کہا کہ اے نوجوان، ہم نے تو تجھے بھیجا تھا اس لیے تاکہ تو جا کر جادو سیکھے اور جادو سیکھ کر ہمیں خدا مانے، مگر تو نے یہ کیا سیکھا؟ تجھے کس نے یہ کلمہ پڑھایا؟ کس نے تجھے یہ ساری باتیں بتائی؟ یہ دین تجھے کس نے بتایا؟ اس نوجوان نے جب بادشاہ کا ظلم بڑھنے لگا، نوجوان نے اس اللہ والے کا پتہ بتا دیا، اس بزرگ کا پتہ بتا دیا کہ میں جس راستے سے ہر دن گزرتا تھا اس راستے پر ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، میں ان کی صحبت میں رہتا تھا، ان کی باتیں سنتے سنتے میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا، میں نے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور خدا کی عبادت کرنے لگ گیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اس بزرگ کو جا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ خود کو خدا کہتا تھا اور خدا کہنے کا اس نے اعلان کر دیا تھا، وہ سلطنت کے غرور میں، اپنی حکومت کے فخر میں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کے محبوب بندوں کا مقام کیا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، خدا کا خوف، خدا کا ڈر اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اس بزرگ کو لے کر آؤ۔ اس بزرگ کو لا کر اس بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا، اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ فوراً یہ کلمہ چھوڑ دو، جس خدا کی عبادت کر رہے ہو چھوڑ دو، ابھی سارے دربار میں تم سب سے کہو کہ مجھے خدا مانتے ہو، ابھی سارے دربار میں کہہ دو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم میرے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اب وہ اللہ والے تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا امتحان لیتا، جو خدا کی بارگاہ میں جتنا بلند درجے کے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں مشکلات اور مصیبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اس بزرگ نے یہ بات سمجھ لی کہ اب اللہ کا امتحان کا وقت ہے۔ ظالم بادشاہ نے کہا کہو کہ میں خدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، تو اپنے سارے ظلم مجھ پر آزما لے، اب جو تکلیفیں دینا چاہتا ہو ساری تکلیفیں مجھے دے دے، مگر میں یہی کہوں گا کہ میرا رب صرف اللہ ہے،
میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا خدا نہیں مانوں گا۔ تو ایک بندہ ہے، اس کا پیدا کیا ہوا، تو اس کی ایک مخلوق ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز تو خدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھرے دربار میں یہ اعلان کر دیا، اس کی خدائی کا انکار کر دیا اور اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دیا، اپنے ایمان کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا یہ کسی طرح سے مان نہیں رہا، اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہا، اپنا دین نہیں چھوڑ رہا، تو اس نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ اس شخص کو لے جاؤ اور آرے سے اس کو 2 ٹکڑے کر دو، سر پر سے آرا چلاؤ، سر پر سے آرا چلا کر اس شخص کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس اللہ کے ولی، اس بزرگ کو، اس بادشاہ کے جو غلام تھے، سپاہی تھے، انہوں نے اس کو لے جا کر سر پر آرا چلانے لگ گئے۔ ایک زندہ شخص ہے اور سارے لوگ، سارا شہر دیکھ رہا ہے۔ امتحان اللہ کا کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے کیسا امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں سے کیسا امتحان لیتا ہے۔ اب حکم ہوا کہ اب سارے لوگوں کے سامنے اس پر سے آرا چلاؤ تاکہ لوگ دیکھیں، سب کو عبرت مل جائے گی، کوئی میری خدائی کا انکار نہیں کرے گا، سب کو یہ نصیحت مل جائے گی کہ اگر ہم بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کریں تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا، سب کے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اس ظالم بادشاہ نے اس بزرگ کو، اللہ والے کو، سر پر سے اس نے آرا چلایا اور آرے سے اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، سر سے لے کر مکمل جسم کو 2 حصوں میں کاٹ کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو بادشاہ کے دربار میں رہنے والا جو کہ اندھا تھا اور اس نوجوان ولی کی دعا سے جسے آنکھیں اللہ نے عطا کی، اس کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اب یہ شخص بھی ہماری بات نہیں مان رہا اور یہ بھی یہ اللہ پر ایمان لے کر آ گیا، ہماری خدائی کا انکار کر دیا، اس شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس شخص کے سر پر سے بھی آرا چلانا شروع ہو گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، کوئی اس کی عبادت سے نہ ہٹے، اس کو خدا ماننے سے انکار نہ کرے۔ اب اس ساتھ رہنے والے قریبی شخص پر بھی ظالم بادشاہ نے آرا چلانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ آرے سے اس کے سر کو چیرتے ہوئے، جسم کو چیرتے ہوئے 2 حصوں میں اس شخص کا جسم تقسیم کر دیا گیا، اس کو 2 حصے کاٹ دیے گئے۔ اب دونوں کا یہ حال ہوا، اب وہ نوجوان ولی بچ گئے تھے۔ اب اس نوجوان ولی کے لیے بادشاہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو اس شخص کو لے جاؤ اور پہاڑ کی اونچائی پر کھڑا کرنا اور اس اونچائی سے نیچے ڈھکیل دینا تاکہ جب یہ نیچے گرے گا تو سارے لوگ اور گھبرا جائیں گے میری سزا سے اور میرے تمام باتوں سے، کوئی میری حکومت میں، میرے اس ملک میں میری خدائی کا انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اس نوجوان ولی کو پہاڑ کی اونچائی پر لے جایا گیا، لے جا کر بادشاہ کے سپاہی اب وہاں سے انہیں نیچے کی طرف ڈھکیلنا چاہتے تھے کہ اسی وقت میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا، ان ظالموں کا ظلم دیکھ کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، اسی وقت میں ایک زلزلہ آیا، جتنے بادشاہ کے سپاہی تھے ان تمام پر پہاڑ کی چٹانیں گرنے لگی، وہ سارے کے سارے اسی مقام پر مر گئے، مگر وہ جو نوجوان ولی تھے اللہ نے انہیں زندہ رکھا، ان پر نہ زلزلے کا اثر ہوا نہ کسی اور چیز کا اثر ہوا، وہ پہاڑ کی اونچائی پر ہی کھڑے رہے مگر کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوئی۔ اب وہاں سے وہ اپنی جان بچاتے ہوئے واپس جا سکتے تھے، دوسرے شہر پر جا سکتے تھے، دوسرے کسی ملک کو جا کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا، ان کے دلوں سے کفر و شرک نکالنا تھا، ایک خدا ہونے کا اعلان کرنا تھا۔ تو انہوں نے واپس اسی بادشاہ کے دربار میں آئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ابھی زندہ ہے اور جن سپاہیوں کو میں نے بھیجا وہ سارے کے سارے مر گئے مگر یہ نوجوان نہیں مرا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ
کشتی میں سوار کر کے سمندر کے درمیان میں لے جا کر وہاں سے انہیں نیچے پھینک دینا، سمندر کے درمیان میں لے جانا اور پھر وہاں سے پانی میں ڈال کر آ جانا، وہیں ڈوب جائے گا، کوئی مچھلی اس کو کھا لے گی۔ تو جب بادشاہ کی سپاہی کشتی میں سوار کر کے جب سمندر کے درمیان میں گزرے تو اس اللہ والے نے اللہ سے دعا کی، دعا کرنا ہی تھا، کشتی میں جتنے بادشاہ کے سپاہی سوار تھے وہ سارے کے سارے کشتی کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئے، مگر اللہ نے اپنے محبوب بندے کو صحیح و سلامت رکھا، مولا نے اپنے ولی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ اب اتنا یہ اللہ کا امتحان ہو رہا تھا، پہاڑ پر سے نیچے گرایا جانا تھا، اللہ نے وہاں حفاظت فرمائی، دریا میں لے جا کر انہیں ڈبونا تھا، اللہ نے وہاں حفاظت فرمائی۔ اب یہاں سے واپس نہیں جاتے، دوبارہ اسی ظالم بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، اپنی جان بچانے کے لیے اس بادشاہ کے دربار سے دور نہیں جا رہے، بار بار اسی کے دربار میں آ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ جب دیکھتا ہے اور زیادہ اس کو جلال آتا ہے، وہ اور غضبناک ہو جاتا ہے کہ میں اس شخص کو جتنی مرتبہ کوشش کر رہا ہوں مانگنے کی، مگر یہ شخص مر ہی نہیں رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، اے بادشاہ، اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو جو بھی کر لے، مجھے مار نہیں سکتا، لیکن ایک چیز، ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر وہ طریقہ تو اپنائے گا تو یقیناً مجھے شہید کر سکے گا، تو اپنے طریقے سے مجھے مار نہیں سکتا، میں جو طریقہ بتاؤں اس طریقے سے اگر مجھے مارے تبھی مجھے موت آئے گی۔ یہ بزرگان دین دیکھے اس کو بتا رہے ہیں کہ مارنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی جان کو بچانے کی فکر نہیں ہے، اپنی زندگی کو بچانے کی فکر نہیں ہے، خود صحیح و سلامت رہنے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کو بتا رہے ہیں کہ تو ہمیں شہید کرنا ہو تو کس طریقے سے شہید کرنا ہے۔ اب اصل مقصد کیا تھا کہ یہ اللہ والے، یہ بزرگ، یہ نوجوان اپنی شہادت سے خود شہید ہو کر ساری قوم کو دین کی دعوت دینا چاہتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت دینا چاہتے تھے، خدا کے عبادت کا ثبوت دینا چاہتے تھے، سارے لوگوں کو ایمان دینا چاہتے تھے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہیں کیسے شہید کروں؟ انہوں نے کہا مجھ کو مارنا ہو تو بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اگر مجھے مارے گا تبھی میں مر سکوں گا۔ بادشاہ نے اتنا سنا تو ظالم نے کیا کیا، اس نے ایک سولی بنائی، اس نے ایک پھانسی کا پھندا بنایا اور اس پھانسی کے پھندے میں اس بزرگ کو لٹکا کر کہنے لگا بسم اللہ رب الغلام۔ ساری قوم کو اس نے جمع کیا ایک میدان میں، سارا شہر جمع ہوا اور میدان کے درمیان میں سولی لٹکائی گئی اور اس سولی پر اس بزرگ کو، اس ولی کو چڑھایا گیا، اور جب یہ سولی پر چڑھے تو اس بادشاہ نے کہا بسم اللہ رب العالمین، بس اتنا کہنا تھا۔ ساری قوم نے یہ سنا اور وہیں پر وہ بزرگ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بسم اللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس نوجوان کا رب ہے، جو اس نوجوان کا رب ہے، اس رب کے نام سے میں اس کو شہید کر رہا ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو جب ساری قوم نے یہ بات سنی تو قوم سوچنے لگی کہ اس نوجوان کو پہاڑ پر سے نیچے ڈالنے کے لیے بھیجا گیا، یہ زندہ لوٹ کر آیا، سمندر میں ڈالا گیا لیکن اللہ نے صحیح و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھا، کیونکہ موت، اگر یہ بادشاہ خدا ہوتا، یہ بادشاہ اگر رب ہوتا تو یہ جیسے چاہے ویسے فیصلے دنیا میں کر سکتا، اگر یہ واقعی میں رب ہوتا تو اگر یہ مارنا چاہے تو موت عطا کر دیتا۔ قوم نے اس بات کو، اس بزرگ کے شہادت سے قوم کو سمجھ آ گیا یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ اس کے حکم سے نوجوان نہیں مرا، بلکہ نوجوان کی شہادت جو ہوئی، اس ولی کی شہادت جو ہوئی، اللہ کے نام سے ہوئی، اللہ کے نام سے جو نوجوان کا رب ہے میں اس کو شہید کرتا ہوں، اتنا کہنا تھا، اللہ نے اس ولی کو شہید کر دیا۔ ساری قوم اعلان کرنے لگی، ساری قوم نے کہا کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اس نوجوان نے اپنی شہادت دے کر، اپنی جان دے کر ہمیں یہ بتایا کہ رب وہ ہے کہ جس نے
ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ انسان کبھی رب نہیں ہو سکتا، انسان یہ خدا نہیں ہے، یہ ظالم بادشاہ ہے۔ اگر یہ خدا ہوتا تو نوجوان کو ایک لمحے میں یہ موت دے سکتا، یہ اللہ کے نیک بندے کو تبھی مار سکتا، لیکن اللہ کے اس بندے کو جو موت آئی وہ اللہ کے نام سے آئی، وہ اللہ کے حکم سے آئی۔ تو ساری قوم جاگ گئی، قوم کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں اسی اللہ کی ایک رب کی عبادت کرنی ہے۔ سب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، سب نے اللہ پر ایمان لانے لگ گئے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں، میری بادشاہت خطرے میں ہے، سلطنت خطرے میں ہے، اور لوگ مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کو خدا مان رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک بڑا گڑھا اس نے کھودا، بہت ہی گہرا گڑھا کھود کر اس نے اس میں آگ جلائی۔ اس ظالم نے جب آگ بھڑک اٹھی، اس کے شعلے جب بلند ہونے لگے، تو جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، جتنے لوگ اس ولی کی شہادت کو دیکھ کر ایمان لائے تھے، اس نے ایک ایک کو اٹھا کر اس دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس ایک ایک کو اٹھا کر اس آگ کے گڑھے میں اس نے ڈال دیا۔ تقریباً 70 سے زائد جو کلمہ پڑھنے والے تھے، ان 70 سے زائد لوگوں کو اس نے اس آگ کے گڑھے میں زندہ جلا دیا، زندہ جلایا۔ اور اسی گڑھے کے کنارے پر وہ اور اس کے ساتھی بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ایمان والا جب اس میں جا کر جلتا، وہ چیختا چلاتا، یہ ظالم بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھ کر یہ خوش ہو رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ روئے زمین سے میں کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان مٹا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک خاتون آئی اور اپنے گود میں دودھ پیتا بچہ لے کر آئی، اور وہ بھی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ اے خاتون، اگر تو نے اللہ کو رب مانا، مجھے رب ماننے سے انکار کیا، تو میں تیرے ساتھ تیرے اس دودھ پیتے بچے کو بھی اس آگ کے گڑھے میں ڈال دوں گا۔ وہ خاتون گھبرائی، اپنی جان کی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر تھی۔ اپنے دودھ پیتے بچے کو دیکھ کر وہ گھبرانے لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس بچے نے کہا کہ میری والدہ، کیوں گھبراتی ہو؟ تو حق پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ یقیناً آج جلنا ہو تو ہمیں جلایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس آگ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جو دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کو ہمت دے رہا تھا، وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اگر دل میں ہو تو یقیناً ہمیں جلنا ہو، ہمیں جلانا چاہے تو ہم تیار ہیں۔ ماں بیٹے کی بات سن کر اس کے دل کو سکون اور اطمینان ہوا۔ اس ظالم بادشاہ نے اس خاتون کو اس کے بچے کے ساتھ اس نے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا، اور خاتون اور بچے کو دونوں کو بھی اس نے آگ کے گڑھے میں ڈالا اور اس کو جلا دیا گیا۔ جب وہ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا، وہ خوش ہو رہا تھا، وہ ظالم بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو ایک مہلت دیتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ بندہ میں تھوڑا سا اس کو ڈھیل دوں گا تو کیا یہ واپس توبہ کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اللہ نے اس ظالم بادشاہ کو بھی مہلت دی، اس کو وقت دیا، اس کے فوراً ظلم کرنے پر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے دیکھا شاید یہ بندہ توبہ کر لے گا، واپس پلٹ جائے گا، اپنی غلطی کا احساس ہوگا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اللہ نے اس کو وقت دیا، مہلت دی، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی سزا نہیں ملے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بندہ واپس پلٹ نہیں رہا، توبہ نہیں کر رہا، حد سے آگے بڑھ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو آگ کا گڑھا اس نے بنایا تھا، اس آگ کے گڑھے سے آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگ گئے اور بلند ہونے لگ گئے۔ اتنے آگ کے شعلے بھڑکے کہ وہ جہاں بیٹھا تھا آگ اس گڑھے سے باہر آ کر اس ظالم بادشاہ کو جلانے لگ گئی۔
اس کے جتنے ساتھی بیٹھے تھے اس گڑھے کے کنارے پر، وہ آگ وہاں سے نکلتی جاتی، اس کے شعلے بلند ہوتے جاتے اور بادشاہ کو اس کے ساتھیوں کو وہ جلانے لگتے، اور وہ چیخ کر چلا کر اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے وہ جہاں بھاگتا جاتا، آگ اور تیز ہوتی جاتی اور بڑھتی جاتی، آخر کار وہ ظالم بادشاہ اور اس کے سارے ساتھی اسی گڑھے میں چیختے چلاتے ہوئے اس میں گرے اور وہیں پر جل کر خاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ بروج میں فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہ نے ان تمام آیتوں میں اسی واقعے کا ذکر فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے اپنے بندوں کو بتلا رہا ہے کہ اے بندوں، جب تمہاری زندگیوں میں مشکلات آئے، مصیبتیں آئیں، غم آئے، تکالیف آئے تو صبر کرنا، صبر کرنا، میری ذات پر یقین رکھنا، میری ذات پر بھروسہ کرنا۔ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر مشکل آئے گی، تھوڑی دیر تکلیف آئے گی، اگر تم صبر کرو گے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کروں گا، قیامت کے دن بھی اس کا اجر عطا کروں گا، خبر میں بھی اجر عطا کروں گا، موت کے وقت بھی اجر عطا کروں گا۔ اگر تم صبر نہیں کرتے میری تکالیف پر، میری دی ہوئی مشکلات پر، میرے غم پر، میری مصیبت پر، اگر تمہارا صبر نہیں ہوتا اور تم بے صبر بن جاتے ہو، اگر تم برداشت نہیں کرتے، نہ تمہیں دنیا میں اس کا کچھ اجر ملے گا، نہ آخرت میں کچھ اجر ملے گا، بلکہ تمہیں اس پر سزا ملے گی۔ اگر اللہ کی دی ہوئی مشکل پر بندہ صبر نہیں کرتا تو اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اپنی رحمتیں اس پر روک دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ اپنی برکت اس پر روک دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس بندے کے لیے کچھ اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے اس واقعے سے ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو بندہ فوراً توبہ کر لے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، استغفر اللہ کا وظیفہ کرے، رب کی بارگاہ میں آ کر روئے، گڑ گڑائے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتا، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر بندے نے ایسا نہیں کیا، گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کی ایسی پکڑ فرمائے گا کہ اس بندے کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، ایسی پکڑ اللہ کی ہوگی، ایسی گرفت ہوگی، اللہ کا ایسا عذاب اترے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہر دن بندے کو اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ التوبہ نماز پڑھنی ہے۔ صلاۃ التوبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کی نماز پڑھ رہے۔ توبہ، صلاۃ التوبہ کا طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں، ایک عام طریقہ ہے، جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے میرا اللہ کعبۃ اللہ شریف کی، اس طرح نیت کر کے رکعت باندھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں جو بھی سورہ یاد ہیں وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا مجھ سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں اس گناہ کی مولا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو ہر دن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا مطلب یہ ہے کہ مولا میں اپنے ہر گناہ سے تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ اگر ہم یہ ذکر بھی کریں، یہ نماز بھی پڑھیں، صبح سے شام تک جو بھی گناہ ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ اس دعا اور اس ذکر نماز کی برکت سے اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ نہیں اگر بندہ اسی طرح سے کرتا گیا، گناہ کرتا گیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا عذاب اس پر اترے گا اور بڑا ہی ہیبت ناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب بندے پر بھیجتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا ہو توبہ کرے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہو استغفر اللہ کا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر گر گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بندے کی معافی اور مغفرت بھی عطا کریں گے، بخشش بھی عطا کریں گے۔ فرعون کا کیا حال تھا؟ فرعون اتنا بڑا ظالم جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو وہ شہید کرنا چاہتا تھا، آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا،
آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا اور ان کے بچوں کو اس نے قتل کروایا، ظلم کی انتہا کر دی فرعون نے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فوراً عذاب عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا فرعون کو غرق کر دے، دریائے نیل میں غرق کر دے، دعا مانگی، مگر اللہ نے فوراً اس کو دریائے نیل میں غرق نہیں کیا۔ کب غرق کیا؟ دعا مانگنے کے 40 سال کے بعد فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، دعا مانگنے کے 40 سال کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اسی وقت پر اللہ کا فیصلہ ہوگا، اسی وقت پر اللہ تعالیٰ بندے کو وہ چیز عطا کرے گا، مگر وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں سنبھلنا چاہیے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ کہا کہ ایمان لے کر آ جا، ایمان لے کر آ جا، اللہ پر ایمان لا لے، اس نے نہیں مانا۔ کب مانا؟ جب وہ دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا، جب اس نے اپنی موت آنکھوں کے سامنے دیکھی تو فرمایا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اے موسیٰ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ کہنے لگا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب اس کا ایمان قبول نہیں کرتا، اب یہ موت دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، یہ ڈوبنا دیکھ کر یہ ایمان لا رہا ہے، یہ ڈوبنے سے پہلے، یہ موت دیکھنے سے پہلے اگر ایمان لے کر آ جاتا تو اس کو یہ عذاب نازل نہیں کرتا، اس کو دریائے نیل میں نہیں ڈبوتا، مگر اس نے اس وقت نے ایمان نہیں لایا، اب لا رہا ہے، اس وقت لانے والا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ ایمان وہی قبول ہے جو ہم بغیر دیکھے لائے، اگر دیکھ کر ایمان لائیں گے تو قبول نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کا جو وقت ہے، توبہ کا وقت سکرات لگنے سے پہلے، بندے پر سکرات طاری ہونے سے پہلے تک اللہ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بندے پر سکرات طاری ہو جاتی ہے اور اس کی آواز بند ہو جاتی ہے اور جب غرغرے کی آواز شروع ہوتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اس بندے پر سکرات طاری ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگر وہ